एक्स कंफ्यूज्ड रोहित भाई को लेते हैं। जी एक्स कंफ्यूज्ड। जी आमिर भाई कैसे हैं आप? A1 ठीक ठाक, आप सुनाएं भैया कैसे हैं? जाने जी जी पहचान लिया सर, इसीलिए तो आपको ले लिया। कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी आपकी आवाज नहीं आ रही। रोहित भाई आवाज नहीं आ रही है आपकी, सब अपना सुनाइए। आपकी आवाज ब्रेक हो आमिर कट रही रही है। है। भाई जी जी हेलो। जी जी अब आ रही है, आमिर जी बोलिए। जी अभी आज आ रही कलमा पढ़ा दो भाई। कलमा पढ़ा दें। आज कलमा पढ़ा दो आमिर। अल्लाह अल्लाहु अकबर। अकबर, जी अल्लाहु आमिर अकबर, भाई तकबीर। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर, तकबीर, माशाल्लाह आप माशाल्लाह दोनों आदमी आमिर माशाल्लाह भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, जरूर अल्हम्दुलिल्लाह। जरूर जरूर मेरा भाई, खुशी से वार्म वेलकम। मैं पब्लिक को बताता चलूं कि एक्स कंफ्यूज्ड भाई पहले कंफ्यूज्ड आईडी से आते थे, हिंदू बैकग्राउंड से ताल्लुक है, इस्लाम पर रिसर्च कर रहे थे, कुछ किताबें भी पढ़ी इन्होंने, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 इन्होंने आज कहा है कि मुझे कलमा पढ़ा दे, अल्हम्दुलिल्लाह जी। और मजीद भी माशाल्लाह ये पढ़ रहे थे। जी कुछ कहना चाहते हैं आप? आप दोनों आदमी से आग्रह है कि आप दोनों आदमी कृपया कलमा पढ़ें। इंशाल्लाह। सैम भाई आप पढ़ाएं, मैं आपके साथ, मैं भी दोहराऊंगा आवाज आ रही और है भाई? जी जी आ रही है, जी जी आ रही है। आमिर भाई तो आप अरबिक में पढ़ा दीजिए, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा भाई को। ठीक हो गया जी, बिस्मिल्लाह। आपको आवाज आ रही है एक्स कंफ्यूज भाई? मैं अरबिक में रिसाइट करूंगा, और अपना एक्स कंफ्यूज भाई और सैम भाई आपके लिए ट्रांसलेशन कर देंगे हिंदी में, ठीक है? तो हम दोनों मिलकर जी आपको जी पढ़ा आमिर देंगे। भाई, जी आमिर भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु बिस्मिल्लाह। अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। अल्हम्दुलिल्लाह। सैम भाई आपको ट्रांसलेशन करवाते हैं और आप ट्रांसलेशन भी रिपीट कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गवाही देता हूँ, बिस्मिल्लाह। मैं गवाही देता हूँ नहीं है कोई माबूद नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, सिवाय अल्लाह के, और मैं गवाही देता हूँ और मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम अल्लाह के अल्लाह के नबी और रसूल है। नबी और रसूल है। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, मोस्ट अल्लाहु अकबर, वेलकम ब्रदर। माशाल्लाह अल्लाहु माशाल्लाह अकबर। माशाल्लाह माशाल्लाह। कंफ्यूज भाई अल्हम्दुलिल्लाह आप एक बड़े खानदान और बड़ी फैमिली का हिस्सा बन गए हैं, जहां आप इस वक्त मुझसे, सैम भाई से और जितने मुसलमान पैदाइशी सुन रहे हैं और आगे सुनेंगे, इन सबसे बेहतर हैं, सबसे ऊपर हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एक्स कंफ्यूज जी भाई हम मैं जानना चाहता हूं कि जब आप पिछली दफा आए थे तो आपने कहा मैं मजीद तहकीक करूंगा, रिसर्च करूंगा, टाइम लूंगा। आपकी जिंदगी में क्या चेंज है, आप क्या फील कर रहे हैं इस वक्त और इस दौरान में जब हम बैठे हैं? आप क्या फील कर रहे हैं, क्या चेंज आई है, थोड़ा बताना चाहेंगे पब्लिक को, ताकि लोगों को अल्लाह की तरफ, एक ईमान की तरफ तवज्जो आए? उस बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने सैम भाई को चैप्टर 4 के एपिसोड में हमने आया था कि कोई हिंदू कुछ बोल रहा था, उस वक्त हम मेरा कंफ्यूजन डाउट क्लियर हो चुका था पूरा। अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह जो भी माशाल्लाह शंका डाउट थे वो भी पूरा, और मिसलेनियस जो भी विविधि प्रश्न थे सब क्लियर हो चुके थे। अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ अंदर से हिचकिचाहट हिजिटेशन के कारण मैं नहीं हो रहा था। मैं एक और बात बताऊं आमिर भाई और सैम भाई, जी जी हमने अपने घर वाले गार्जियन से भी बात किए, हम्म, जैसे माता जी से और पिताजी से, दोनों आदमी राजी। हम्म। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, माशाल्लाह और आमिर माशाल्लाह। भाई ये भी बताएं कि हमने सैम भाई के चैप्टर 4 में जो आया था, आपसे बोले थे कि जो नोट्स आपके पास भेजने वाले थे, जी 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 असल में वास्तव में ये हुआ था आमिर भाई कि जो नोट्स हमने बनाए थे वो तो रफ में बनाए थे, जैसे जल्दी जल्दी लिखना, राइटिंग वोटिंग, तो उसको हमने सही किया। अभी हम्म, जॉब से हमने छुट्टी लेकर चले आए, अभी दिवाली है, उसके बाद से दीपावली है,
उसके बाद से छठ पूजा है, तो इन ड्यूरेशन में हमने छुट्टी लेकर घर चला है। अब वो जो नोट्स है ना आमिर भाई, वो ऑफिस में छूट चुका है। ओहो हो, और अच्छा। उसके कुछ प्रतियां मेरे हाथों में है जो रफ में है, और जो फ्रेश बना के रखे थे वही छूट गया है। हमने चपरासी से बोला है उसको थोड़ा भेजने के लिए, अगर भेज दे तो आमिर भाई हम आपको सेंड करेंगे। बिल्कुल। वक्त में और है। और आपको बताऊं आराम मैं से कि आराम आपने से जब फोन बताया कर था, दीजिएगा। आपने जब बताया था ना कि आपके पास इस तरह नोट्स हैं जो रिसर्च की थी, तो मुझे पर्सनल में सिस्टर्स ने भी और कई भाइयों ने भी पूछा कि वो जो नोट्स जब एक्स कंफ्यूज भाई भेजें, तो जो हिंदी जो लोग पढ़ सकते हैं वो पूछ रहे थे, वो जानना चाहते हैं, बड़े क्यूरियस हैं कि आपकी जर्नी क्या है, आपने कैसे सवाल देखे, क्या रिसर्च की, तो जरूर भेजिएगा। देखिए उसको हम इंशाल्लाह जर्नी मेरा ये है कि आप अगर अगला फ्राइडे को खास एपिसोड मेरे साथ रखे तो उसमें हम पूरा डिटेल बताएं। इसमें सर जो मेरा कॉन्सेप्ट रहा, वन गॉड का कॉन्सेप्ट रहा, अब बहुत बेहतरीन अल्लाह कॉन्सेप्ट रहा। माशाल्लाह। तौहीद यानी तौहीद जो है वो आपको अपील करती थी, तौहीद। जी इंशाल्लाह। जी आमिर भाई, तो वन गॉड का नेक्स्ट फ्राइडे, कॉन्सेप्ट। जी नेक्स्ट फ्राइडे आपके साथ प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे या किसी तरीके से राब्ता करना चाहें, ईमेल के थ्रू करना चाहें, तो आपके पास ईमेल तो मेरी है, ऐसे ही है। जी जी तो आप मुझे याद करवा दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम आपके साथ रखूंगा, मेरे साथ डिटेल में राब्ता करें इंशाल्लाह। मैं सुनना चाहूंगा और आपके थ्रू कई और हमारे जो नॉन मुस्लिम दोस्त हैं उनको पता चलेगा कि तौहीद ने किस तरीके से आपके अंदर इनकलाब, एक रेवोल्यूशनाइज किया आपके अंदर के शख्स को, हम जानना चाहेंगे जरूर नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह। जी नाजरीन, अभी से हम अनाउंस कर रहे हैं, एक्स कंफ्यूज भाई के साथ हमारा प्रोग्राम होगा, जर्नी टुवर्ड्स इस्लाम, इस्लाम ने आमिर इनको भाई, क्या दिया, क्या समझाया, इंशाल्लाह। जी आमिर जी भाई, अभी दो 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 बिंदु मेरे हाथ में, अभी जैसे इल्म के बारे में इस्लाम क्या कहता है, और औरतों के हुकूक के हक के बारे में क्या कहता है। दो अभी रफ नोट्स है, उसमें से आपको रेफरेंस भी दे सकते हैं, हदीस के भी और कुरान के भी। जी जी जरूर 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 दीजिए। सर हमको ये समझ में नहीं आता है, जो जो धर्म ज्ञान को खुलकर हासिल करने और प्राप्त करने के लिए कहता है, आज के डेट में बहुत पिछड़ गए हैं इस हिंदुस्तान में मुसलमान। जैसे एक हदीस है सुनन दाऊद का, हदीस नंबर है 3641। इसमें माशाल्लाह। ये हदीस का अरबिक भाषा है, मन सलक तरीकन यतलुबु फी इल्मन सलकल्लाहु बिही तुरुकिल जन्नह। अल्लाह अकबर, इस सुभान माशाल्लाह। हदीस में ये है अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमिर भाई, सुनन अबू दाऊद का हदीस है 3641 कि जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए रास्ते में निकलता है उसको पर बिछा दिया है, वो यकीनन वो जन्नत के रास्ते पे चलता है। जी ऐसा ही है, बेशक बेशक बेशक। बेशक। और ये और आपको अफसोस होता है कि हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो क्यों इल्म से पीछे रह रही है, ये बिल्कुल आपने सही कहा। जी जी जबकि इस्लाम पूरा ज्ञान है। एक और हदीस है, सही बुखारी हदीस नंबर 73 है कि जैसे जेलसी होता है ना, जलनपन, उसको वो हराम चीज है, जलन जो है हराम चीज है, मगर दो चीज में उसको सही कराया गया। एक इल्म में, अगर कोई कुरान का हाफिज है या कोई ज्ञानी है तो उसमें ये आप हसद कर सकते हैं कि काश मैं भी उस तरह बन सकूं। माशाल्लाह और और जैसे सूरह ताहा की आयत है, ये सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर शायद 120 है, उसमें नबी से कहा गया है कि आप इल्म मांगिए, आप इल्म मांगिए। इसमें ये नहीं कहा गया कि आप पैसा मांगिए, ये मांगिए, वो मांगिए, इल्म मांगिए और इल्म में बढ़ोतरी अता फरमाइए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा एक्स कंफ्यूज भाई, आपने जितनी जबरदस्त बात की, वैसे तो रोहित नाम के अंदर, क्योंकि हिंदी नाम है, उसके अंतर का मुझे पता नहीं, मुझे उसमें कबाहत नहीं लगती, मगर अगर आप मुझसे पूछे ना, ये मैं अपनी राय देने लगा हूं, तो जो इल्म के साथ, ज्ञान के साथ, नॉलेज के साथ आपकी मोहब्बत है, और जिस तरह आपने हदीस कोट की उसको पढ़ा, कुरान की आयत कोट की उसको पढ़ा, तो मेरे जहन में एक ही नाम आता है कि जिससे हमें इल्मी खजाना ट्रांसफर, इल्मी ट्रेजर जो है नॉलेज का वो ट्रांसफर हुआ है, वो है अबू हुरैरा। अबू हुरैरा उनकी कुनियत थी और उनका ओरिजिनल नाम था अब्दुल रहमान।
تو میری خواہش ہے کہ ابو ہریرہ یا عبد الرحمن میں سے کوئی نام آپ اپنے لیے رکھنا چاہیں تو آپ ضرور رکھیے گا، آپ کو جیسے بہتر، کیونکہ وہ علم کا خزانہ تھے سر سب میں سے آپ کو زیادہ۔ یہ بات بتاؤں، ہم نے نام کے بارے میں ہم نے چرچا کیا تھا جی کہ جو میرا نام ہے صحیح نام ہے، وہ نام صحیح ہے، اس میں ٹھیک کوئی ہے، دو رائے نہیں ہے، اس کو نام رکھا جا سکتا ہے۔ ہاں اگر بعد میں جو کنڈیشن ہوا، جو ٹائٹل لگتا ہے، ٹائٹل بعد میں چینج کروا لیں۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب، میں نے اپنے دل کی بات کی، آپ کو جیسے ٹھیک، اسی لیے میں نے پہلے کہہ دیا، جی جی۔ تو آپ کو جیسے ٹھیک لگے اور گا وہ۔ عامر جی بھائی، جی جی سورہ جمعہ کی آیت ہے، سورہ جمعہ سورہ نمبر 39 اور آیت نمبر 9 ہے شاید، کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ کیا بات، قرآن کی آیت ہے عامر بھائی۔ جی 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 جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ ایک اور آیت ہے، سورہ نحل کی آیت ہے۔ بتائیے اگر کوئی بھی چیز ٹاپک آدمی پڑھ رہا ہے نہ سمجھ میں ہے، مطلب یہ دیکھیے اسلام گیان کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ آپ گیان حاصل کیجئے، اگر اس میں ڈاؤٹ ہو تو سورہ نحل کی آیت ہے، سورہ نحل سورہ 16 آیت 43، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم ماشاء اللہ، جس بارے میں گیان نہیں ہو ان کو جانکاروں سے پراپت کر لو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھیں ایکس کنفیوز بھائی جس طریقے سے قرآن اور حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی مسلمانوں سے زیادہ یہ نالج بھی رکھتے ہیں، جستجو بھی رکھتے ہیں اور تڑپ بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی عامر بھائی، تڑپ کو اور آپ کو قائم رکھے۔ اس میں ایک اور میں پنکتی لائن جوڑنا چاہوں گا، یہ کہ جو بھی ہم نے ریفرنس اکٹھا کیا ہے یا جو بھی ہم نے نوٹس بنایا ہے، اس میں زید صاحب کا بہت زیادہ اس میں ہاتھ رہا۔ زید پٹیل صاحب، بے شک، جی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ان کی، ماشاءاللہ۔ جی آپ نے بتایا تھا، زبردست۔ جی۔ اور حدیثیں تو بہت ہیں عامر بھائی، بہت ہم نے لکھ کے رکھا ہے اس میں۔ اور دوسرا کا میرے پاس پرتی ہے، پیج ہے جو عورتوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، عورتوں کے حق کے بارے میں، رف میں ہے، رف میں ہم پڑھ سکتے ہیں مگر فریش ہم بنائیں گے اس کو۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایکس کنفیوز بھائی اگلے فرائیڈے جو ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ پروگرام ہوگا، اور میں جی چاہوں گا کہ ایکس کنفیوز بھائی کے ساتھ مسلمان ضرور جڑیں، اگلے جمعے کو انتظار کریں دعاؤں کے لیے جی، اس میں ہم کو ان آپ کے گیسٹ ساتھ بنائیے عامر بھائی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ عامر بھائی ایک اور بات، اس سے پہلے 15-20 منٹ پہلے جو بات چل رہی تھی، سیم بھائی ایک ویڈیو چلا رہے تھے، جی جی سیم بھائی ویڈیو جو چلا رہے تھے اصل میں وہ کچھ ہمارے ہی لوگ ہیں جو اسٹریم کرتے ہیں، ہم ہی لوگ کے چھیتر سے، ہم ہی لوگ سمجھیے کہ کاسٹ سے آتے ہیں وہ لوگ۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ میں اس چینل کو اگر آگیا ہو تو نام نہیں لینا چاہوں گا، اس میں کمال جی بھی آتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو ایکس کرسچن کہتے ہیں، جی 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 جی۔ اور وہ جو بول رہے تھے، جو ہمیں سیم بھائی سنا رہے تھے، وہ ہسٹری کر کے آتے ہیں، وہ کبھی کبھی وہ چینل پہ آتے ہیں۔ ٹھیک جی عامر بھائی۔ جی ٹھیک ہے۔ صحیح۔ ایکس کنفیوز بھائی آپ کے جانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک بار اپنے الفاظ میں ہمارے لیے، آخرت کے لیے، سب کے لیے، اس وقت جتنے مسلمان سن بے رہے ہیں شک، ان کے دعا لیے، کریے۔ اور ایمان یونین کی جتنی ٹیم ہے ہماری، جتنی ہے، ہمارے علماء ہیں، ہم لوگ ہیں، ہماری سسٹرز ہیں، ان کے لیے، سب کے لیے ایک بار دعا ضرور کریں اونچی آواز میں۔ ہم آپ کے پیچھے آمین کہنا چاہتے ہیں۔ آپ دعا اللہ تعالیٰ سے جس طرح مناسب سمجھتے ہیں، جو دعا آپ اپنے لیے مانگتے ہیں ہمارے لیے بھی آج مانگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنیں انشاءاللہ، دعا مانگیے۔ دعا میں یہی کہنا چاہوں گا، آپ لوگ جو بھی ہیں، سیم بھائی، عامر بھائی یا جید سر یا آپ کے جتنے بھی سموہ کے یا گروپ کے لوگ ہیں، سب لوگ اللہ تعالیٰ آپ کو گیان کی راہ میں لائے اور سیدھا اور صحیح راستے پہ چلائے، آمین آمین آپ آمین لوگ کو ثم کامیاب اور خوش رکھے، اور جو آپ لوگوں کے ہردے کی جو نیک بات ہو اس کو قبول عطا فرمائے۔ آمین 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 ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا صالح اعمالنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، الحمدللہ وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ بہت شکریہ ایکس کنفیوز بھائی، اگلے فرائیڈے کو انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں۔
میں ایک ایک چیز جاننا چاہوں گا آپ سے, ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے آپ نے کیسے پڑھا کیسے, انشاءاللہ اس کو ہم اگلے ہفتے کے لیے رکھتے ہیں, فرائیڈے کو انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے عامر جی, بھائی کل ہم نکل جا رہے ہیں, اگر وہ چپراسی نہیں بیچتا ہے تو کل ہم اس کو جا کر لائیں گے. ٹرین سے ہم کو جانا پڑے گا مگر جا کر اس کو ہم لائیں گے. انشاءاللہ لے آئیں, آرام سے لے آئیں, کوئی بات نہیں. ابھی فرائیڈے کو کافی دن پڑے ہیں, تسلی سے لائیں اور ہمیں بھیج دیجیے گا تاکہ ہم اس پہ پھر بات بھی کر سکیں. ٹھیک ہے, آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ٹھیک ہے ایکس کنفیوز بھائی, اجازت لیتے ہیں آپ سے. جی عامر بھائی, جی عامر. اور رابطے میں رہیے گا انشاءاللہ. مجھے ای میل کر دیجیے گا, میں آپ کو رابطہ کر لیتا ہوں, نمبر دے دیتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جی آپ بہت پرائیویٹ چیٹ میں بہت لکھ شکریہ. بہت بہت شکریہ. میں پرائیویٹ چیٹ میں ای میل لکھ دیتا ہوں, ایک بار میں لکھ دیتا ہوں ای میل, آپ لے لیں. ٹھیک ہے, پرائیویٹ چیٹ میں بھی لکھ دیتا ہوں, اور ٹھیک ہے پرائیویٹ چیٹ میں بھی دے دیتا ہوں, اور میں اسکرین پہ بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ اور بھی کوئی دوست ہم سے رابطہ کرنا چاہیں. ویسے تو بڑا مشکل ہے ای میل, مگر یہ ہے کہ آپ مجھے بتا دیں گے ڈیٹیل سے. یہ اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے, یہ میری ای میل ہے, اس کو بھی اسکرین شاٹ آپ لے سکتے ہیں, نہیں جی تو عامر بھائی, پرائیویٹ چیٹ سے اگر بتا سیم دیجیے. بھائی کا بھی ای میل مل جائے تو صحیح رہے گا. سیم بھائی کا جو کانٹیکٹ یا ای میل. سیم بھائی آپ بولیں ذرا, جی ای بھائی, میل بولیں. بھائی میرے ڈسکرپشن پہ ہے, دیکھیے Sam_Stallone, نہیں samstallone11@gmail.com. اچھا, اباؤٹ میں ہے کیا عامر 11 بھائی؟ 11@gmail.com. 11@gmail. ایک منٹ میں بتا دیں, سیم اسٹولن. یہ 11. دیکھ لیں جی یہ اسکرین کے اوپر دیکھیں, اسکرین پہ دیکھ لیں جی ہاں, جی. جی ہم نے اسکرین شاٹ لے لیا. ٹھیک ہو گیا. جی بھائی. جی جی عامر بھائی, جی جی یہ جو ہم نے ریفرنس دیا آپ اس کو چیک ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ضرور چیک کریں گے, جی ضرور چیک کریں گے. ریفرنسز ہی تو بڑے ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اسی طرح ایک ایک عامر چیز بھائی, کو یہی نوٹ, تو آپ نے میرے اندر کوٹ کر آپ نے بھر دیا. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ. اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے نا ایکس کنفیوز بھائی. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جب آپ ریفرنس کے ساتھ چیز نوٹ کرتے ہو اور اس کو یاد کرتے ہو نا, آپ کے نالج کا کانفیڈنس لیول بوسٹ ہوتا ہے. جی آپ جب بھی کسی سے بات کرتے ہیں, آپ کی بات میں تاثیر ہوتی ہے, آپ کے دلائل میں وزن ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک ایک چیز کو بائی ریفرنس خود پڑھا ہوتا ہے, اپنی آنکھوں سے سنا نہیں ہوتا, پڑھا ہوتا ہے. یہ چیز ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے ایکس کنفیوز بھائی, جی عامر بھائی, جی بہت شکریہ بہت شکریہ. سیم بھائی ہمارے ایموشنل ہو گئے ہیں شاید, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, اللہ سلامت رکھے سیم بھائی کو, اور اللہ تعالیٰ ہماری جو ٹوٹے پھوٹی کوششیں کاوشیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ اکبر. یہ دیکھیے عامر بھائی کہ ایک غیر مسلم ہو کر اسلام کی جستجو اتنی ہے بچے میں یہ کہ وہ ماشاء توحید کو پکڑا ہے. اللہ اکبر. اللہ دن رات ایک کر وہ بچہ ورسز اکٹھا کرتا ہے, حدیث اکٹھا کرتا ہے, ایک نوٹس بناتا ہے, دیکھتا ہے, اس کے اوپر سوچتا ہے, غور کرتا ہے. وہ کتنی جنگ کر رہا ہوگا اپنے اندر ہی, اپنے گھر بے والوں شک سے, اپنے مذہب سے, اللہ کو جاننے کے لیے, اسلام کو جاننے کے لیے, اور وہ توحید پکڑتا ہے الحمدللہ. اور ہمارے یہاں پر کچھ بھائی ہے کہ ان کو ایک چھوٹا ڈاؤٹ آتا ہے تو بولتے ہیں کہ مجھے وسوسے آ رہے ہیں, اسلام چھوڑنا دل بول رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم کروڑوں میں ہیں, وہ صرف 311 تھے, 313 تھے, توحید پر تھے وہ. میرے بے بھائیو شک توحید پر آ جاؤ, اللہ کی رسی پکڑ لو, ایک ہو جاؤ, کافی ہے. 300 ہی کافی ہو جائیں گے, کروڑ کی ضرورت نہیں ہے. ہسٹری ہمارے پاس پڑی ہے 313 کی. توحید پر آ جاؤ, اللہ کی رسی تھام لو. اللہ اکبر. آپ نے قلت کی بات کی, مجھے ایک آیت یاد آ گئی ہے, میں چاہتا ہوں اس آیت کو یہاں میں پڑھوں. اللہ اکبر. میں سیم بھائی آپ کی جو تڑپ ہے اور جرت ہے, یقین کریں ہم تو اس کے پاس بھی نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ جو جس طرز پر ماشاءاللہ آپ محنت کر رہے ہیں, اللہ اکبر. میں وہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں, سورہ بقرہ چیپٹر 2 ورس 249. واقعہ تو طالوت
رحمۃ اللہ علیہ یا علیہ السلام بھی کچھ کہتے ہیں، ان کے حوالے سے ہے، اللہ تعالیٰ آخر میں ان لوگوں کا قول ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنی ہی کم تعداد کے گروہ ہیں، مائنورٹی میں ہیں، غلبت فئۃ کثیرہ، بڑی بڑی فوجوں کو پچھاڑ کے رکھ دیتے ہیں، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، بس اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، شرط یہ ہے کہ صبر کرنا ہے، اور اللہ کی اجازت کے ساتھ مٹھی بھر مسلمان ہوں گے، اللہ کے حکم سے اس کے جھنڈے کو بھی گاڑیں گے، اس کے نظام کو بھی نافذ کریں گے، اور اس کا بول بالا بھی کریں گے، اللہ کلمت اللہ کے لیے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے۔ سیم بھائی نے بڑی پیاری بات کی ماشاءاللہ، کہ اس کی جستجو دیکھیں کہ اس نے ایکس کنفیوز بھائی ہمارے نے ماشاءاللہ مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ وہ دھرم، وہ اسلام، وہ دین جو علم کی، سیکھنے کی، ریسرچ کرنے کی بات کرتا تھا، ہمارے مسلمان وہ چیز ہی نہیں کر رہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ اندازہ کر لیں۔ اور سیم بھائی نے بڑے درد دل کے ساتھ ایک بات کی ہے، میں ان کی آواز میں اور ان کے الفاظ میں وہ چیز سمجھ رہا تھا کہ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے مسلمان فٹافٹی ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، جی وہ اعتراض آ گیا، جی اعتراض آ گیا، ہمارا ایمان گھٹنے لگا ہے، ہمارا ایمان بڑھنے لگا ہے، ہمارا ایمان نیچے جا رہا ہے، ہمارا ایمان دائیں جا رہا ہے، بائیں جا رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان شکوک اور شبہات کا شکار ہوتا ہے، یہ فطرتی بات ہے، مگر آپ کے اندر جستجو توحید کے ساتھ ساتھ جستجو ہو علم حاصل کرنے کی، شک شبہ کس انسان کو نہیں آتے، آپ اطمینان رکھ کر سر جاری رکھیں، اور ان لوگوں کی باتیں سن کے جن کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، جن کی ساری اوقات کچا چٹا کھول کے میں نے 2 گھنٹے کے اندر رکھا ہے، 2-3 گھنٹے میں، ان لوگوں کی باتوں کے اوپر ان سے بہترین، یہ جو کہہ رہے تھے ہم ایکس مسلم ہیں، 30 سال تک کوئی رہا، کوئی 40 سال تک رہا، ان سے بہترین قرآن تو یہ 9 مسلم پڑھ رہا تھا ریسرچ کر کے۔ ایڈم سیکر مجھے اتنی آیت کا ٹکڑا صحیح طریقے سے پڑھ کے بتا دے، سمیر پڑھ کے بتا دے، آپ نے للو پنجو، بس آپ اندازہ کرو کہ آپ نے کوئی 3rd کلاس قسم کا فون لینا ہو یا 3rd کلاس قسم کی کوئی چیز خریدنی ہو مارکیٹ سے، آپ 10 دکانوں میں جا کے پتا کرتے ہو جناب گارنٹی کتنی ہے، پرائس کتنی ہے، ماڈل کون سا ہے، سافٹ ویئر کون سا ہے، ہارڈ ویئر کیا ہے، دکان کون سی ہے، رسیپ دیتے ہیں نہیں دیتے، فلانا کر، ہاں جی چارہ چیک کرتے ہیں۔ اور دین کا معاملہ آتا ہے تو ان بھکاریوں سے، ان چھان ٹکر سے، ان کوڑ کباڑ سے جا کر، ان گٹروں سے جا کر جناب اسلام کی تعلیم لے رہے ہوتے ہیں، جن کا خود بھی نہیں پتا کہ اسلام ہے کیا، سارے جھوٹے بیٹھے ہوئے۔ یعنی آپ کی نظر کے اندر اس کا مطلب ہے آپ کی آخرت آپ کے لیے مذاق ہے، آپ کا دین آپ کے لیے مذاق ہے، آپ کا ایمان آپ کے لیے ٹھٹھا ہے، مذاق ہے، کہ دنیاوی چیزوں کے لیے تو اتنی تحقیقیں کرتے ہو، اور جس کے اوپر آپ کی آخرت کی زندگی ہے، اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس کے بارے میں آپ 2 ٹکے کے بندوں کی حدیث سن کے، آیت سن کے جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، ضعیف ہے، جھوٹی ہے، من گڑت ہے، اس کو سن کے جناب آ کے کہتے ہیں جی فلانا ہو گیا تو ٹپکانا ہو گیا۔ فیصلہ کر لو، فیصلہ کر لو، لکیر کھینچ لو، آپ لوگ کس جگہ پر کھڑے ہو۔ ایک مومن علم کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے مچھلی پانی کے بغیر ہوتی ہے، یہ یاد رکھو۔ ایک مومن علم کے بغیر ایسے ہی ہے جیسے ایک مچھلی پانی کے بغیر ہوتی ہے۔ اندازہ کر لو کہ کس جگہ پہ کھڑے ہو، کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو۔ الطاف حسین حالی کہتے تھے نا رحمت اللہ علیہ مسدس حالی میں، کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو۔ کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ مومن کے لیے حکمت ایک گمشدہ میراث ہے، اس کو جہاں ملتی ہے وہ کہتا ہے یہ تو میری تھی۔ علم یہ ہے، مسلمان علم کے اوپر اس طرح لپکتے تھے، گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر۔ یہ مسدس علی میں لکھا، الطاف حسین علی نے لکھا ہوا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے علم کی بڑی اہمیت ہے، علم سے پیچھے نہ ہٹے۔ پہلی وہی جو علم کے حوالے سے آئی تھی، الرحمن علم القرآن، رحمان وہ تھا جس نے آپ کو علم دیا، قرآن کا، قرآن سکھایا، دنیا سکھائی، دین سکھایا،
रहने सहने किसी की। खैर बहरहाल इस हवाले से जरूर अपनी तगोदो इस हवाले से करें। बाकी ये जो लोग हैं इनको डील करते रहेंगे आप, टेंशन ना लें। इनको वाली कुल्ली फिरऔन मूसा याद रखें, आप अपने ईमान की फिक्र करें। ये जो चपड़गंज उठते हैं इनका जो तरियाक है, इनकी जो वैक्सीन है वो अल्लाह के जिम्मे है। मकरू व मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। आप बेफिक्र हो जाएं, ये कुछ उखाड़ पाएंगे इस्लाम का, हम ना होंगे तो कोई और होगा, याद रखना। मगर इनका इलाज चलता रहेगा, आप अपनी तवज्जो करें, अपनी तरफ तवज्जो करें। ठीक है जी, अपनी तवज्जो करें। बहुत शुक्रिया।